اساتذہ کی بھرتیاں بھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہو رہی ہیں، ایڈ ہاک پہ چلایا جا رہا ہے، کالج کے پرنسپلز ایڈ ہاک پہ چل رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں پھر سندھ میں انتخابات بھی نہ ہوں اور یہاں وزیر اعلیٰ بھی پھر ایڈ ہاک پہ ہی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کراچی میں اللہ نہ کرے کوئی ایک وقت پھر ایسا آئے کہ ایک اور آپریشن جو ہے وہ کراچی میں کرنا پڑے، سارے ریاستی وسائل، ساری ریاست کی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والی جو فورس ہے، ادارے، وہ سارے پھر کراچی میں لگا دیے جائیں اور پوری قوم کو اس میں جھونک دیا جائے. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیں. میرے خیال میں یہ ایس او ایس کال ہم بھی دے چکے ہیں. تعمیراتی کام میں سڑکیں بھی ہیں، لیکن سیوریج کے لیے ہم نے مرتضیٰ وہاب سے اور سعید غنی سے کہا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری وہ سنبھال لیں اور ہم آپس میں مل کے تھوڑا سا کوآرڈینیشن کر لیں تو ہم سڑکوں پر پیسہ لگا دیں، نکاسی آپ کا کام آپ کر دیں، بڑی لانگ لائف روڈز بن جائے گی، طویل المیعاد روڈز بن جائے گی. تو سعید غنی صاحب نے مجھے اچھا رسپانس دیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں اور ہم مشترکہ طور پہ کوئی اچھی خبر اور ریلیف کراچی کے لوگوں کو دے سکے. اللہ کرے. دوسری طرف اس ایڈمیشن پالیسی میں یہ جو ڈومیسائل کی مار ماری جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، تو میرا بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس ڈومیسائل سسٹم کو ختم کیا جائے. اگر یہ ڈومیسائل سسٹم اور ڈومیسائل سسٹم میں کام کرنے والے انسان کے بچے نہ بنیں اور انہوں نے 15,000 روپے شاید آفیشیل فیس اور اس کے بعد لاکھ ہو 1.5 لاکھ ہو جو ان آفیشیل فیس لے کر وہاں جو پورے ملک میں رہنے والوں کے ڈومیسائل بنتے ہیں، میٹرک کہیں اور کا، اسلام آباد کا، راولپنڈی کا، لاہور کا، یا لاڑکانہ کا، جیکب آباد کا، کشمور کا، لیکن ڈومیسائل کراچی کا. آئیے کراچی میں داخلہ لے لیں، کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں بچوں کی پرسنٹیج کم سے کم ہوگی. یعنی ہر اسٹیج پہ میٹرک میں مارا گیا، انٹرمیڈیٹ میں اس کو مارا، کاٹا گیا ایک تلوار سے، پھر ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں اس کو کاٹا گیا، اور آخر میں اگر وہ کہیں زندہ بچ بھی گیا سالہ تو اسے جو ہے وہ آپ نے پھر کراچی ڈومیسائل کی مار مار دی اور پورے ملک کو اجازت دے دی، کھلی چھوٹ ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی رہتا ہو جب چاہے آئے اور بنوا لے. 30,000 بچے اگر اپیئر ہوئے تھے پارٹ 1 میں، یعنی فرسٹ ایئر میں اس سال 2024 میں، تو ان کا جو رزلٹ آیا اس میں سے صرف 10,000 بچے پاس ہوئے، 20,000 فیل ہوئے. مطلب 30% رزلٹ ہے پاسنگ پرسنٹ. تو ایک طرف تو وہ بورڈ ہمیں مار رہا ہے کراچی کے بچوں کو، جبکہ اس کے مقابلے میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور ایون جو فیڈرل ایجوکیشن بورڈ ہے اس کے رزلٹس الحمدللہ 70، 75، 80، 85% ہیں. پی ایم ڈی سی کی فیس کو باقی کراچی کے تعلیمی اداروں، پروفیشنل تعلیمی اداروں کی فیس کے برابر لایا جائے. ایک بات تو یہ، اور دوسرا پھر ان تمام میڈیکل کالجز جو کراچی میں اور جامعات کراچی میں ہیں، ان کا فی اسٹرکچر بھی جو اندرون سندھ کی جامعات کا فی اسٹرکچر اس کے برابر لایا جائے. برسہ برس سے، سالہ سال سے صرف یہ 5 اساتذہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے 30,000 پیپر جو انٹرمیڈیٹ کے آپ چیک کریں، انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر کے بچوں کے 5 یہ اساتذہ کون ہیں، ان کے نام کون ہیں، کہاں کے رہے، ان کے اپنے ڈومیسائل کیا ہیں بھائی، ان کی اپنی جو لیول آف انٹیلیکٹ یا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے واضح طور پر پالیسی یہ تھی، جیسا کہ این ای ڈی یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ بھئی این ای ڈی یونیورسٹی میں 90% سیٹیں کراچی بورڈ سے میٹرک کرنے والوں کی ہے اور کراچی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کرنے والوں کی. انٹرمیڈیٹ بورڈ بھی کراچی کا، میٹرک بورڈ بھی کراچی کا. این ای ڈی میں ابھی تک یہ پالیسی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ڈاؤ میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، لیاری میڈیکل کالج اور کراچی یونیورسٹی بھی، ان سب میں اب داخلے خاص طور پر سندھ کے شہروں اور خاص الخاص کراچی کے طالب علموں پر بند ہیں. 1180 سیٹیں ہیں کراچی کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے. میں یہ بات کر رہا ہوں سرکاری میڈیکل کالجز کی، جس میں سے 250 سیٹیں تو
واضح طور پر کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کی ہیں، وہاں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ کراچی کا، اس لیے میں اس کا باقی جو 930 سیٹیں بچتی ہیں اگر اس کے داخلے کا احوال لیں تو اس میں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کم و بیش 400 سیٹیں ایسے طلباء اور طالبات کو گئی ہیں جن کا انٹرمیڈیٹ، 400 یا اس سے زیادہ، جن کا انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کراچی کا نہیں